ہمارے نانا کی حدیث پر اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہو؟ انہوں نے حضرت صلی بالکل نہیں، قطعاً غلط آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، بہت اچھے تعلقات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ کیا کہ ڈاکٹر اسرار الحق یہ کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ جو تھا وہ ایک بہت ہی اچھا انسان تھا اور قیاس آرائیاں نہیں کرتا تھا، دین میں کبھی بھی اس نے قیاس نہیں کیا اور نہ ہی اپنی رائے پیش کی، اور اس کے امام صادق علیہ السلام سے بہت ہی اچھے تعلقات تھے۔ تو اسی نقطہ نظر پر ہم آپ کو اہل سنت کی معتبر ترین کتب سے اسناد پیش کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کس طرح قیاس کرتا تھا، کس طرح قیاس آرائیاں کرتا تھا دین میں، اور امام صادق علیہ السلام سے اس کے تعلقات جو تھے وہ کیسے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتے ہیں محمود شکری آلوسی مختصر تحفہ اثنا عشریہ، اور عبدالعزیز دہلوی تحفہ اثنا عشریہ میں یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ان 2 سالوں سے مراد وہی 2 سال ہیں کہ ابو حنیفہ نے کہا اگر میں وہ 2 سال امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں علم حاصل نہ کرتا تو یقیناً میں ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ دوسرا حوالہ کاذب علی شیعہ علی بن سلطان محمد قاری، یہ کہتا ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، یہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، کہتا ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنے والے اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو پھر وہ ان منحرفین سے جیسا کہ ابو حنیفہ، ابن مالک اور احمد بن حنبل اور شافعی سے اپنا دین نہ لیتے بلکہ وہ اہل بیت ہی سے لیتے، پھر ہم مان لیتے کہ واقعاً وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تیسرا شناخت روایات صحیح از غیر صحیح ابی طاہر فیروز آبادی شافعی، یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اور شافعی کی جتنی بھی فضائل والی احادیثیں ہیں، روایات انہوں نے نقل کی ہیں، وہ سب جھوٹی ہیں اور من گھڑت ہیں، اور انہوں نے خود واضح کی ہیں ان کی فضیلت بڑھانے کے لیے اور ان کی شان میں غلو کیا ہے اپنی طرف سے۔ ایسی کوئی روایات ان کی فضیلت میں نہیں نقل کی گئی جو کہ تواتر کے ساتھ ثابت کی گئی ہوں۔ چوتھا قمع الدجاجلہ عبدالعزیز بن فیصل رزاجی، یہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کا رد کے لیے کہ معاذ بن خالد نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے کس کا خروج ہوگا، دجال کا خروج ہوگا یا دعوت الارض کا ہوگا؟ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ یہ جو شخص یعنی ابو حنیفہ ہے، اس کی فقہ کا بخارا میں مسلط ہو جانا دجال کے خروج سے ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بھی آپ اہل سنت کی کتاب ہے جس میں آپ کے علماء نے یہ قول نقل کیا، اور کتاب السنہ شیبانی نے بھی اسی قول کو نقل کیا ہے عبداللہ بن مبارک والے کو کہ ابو حنیفہ کی فقہ کا مسلط ہونا اہل سنت پر دجال کے خروج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور 6واں حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قیاس کے حوالے سے کتاب الفقیہ والمتفقہ، حافظ مورخ ابی بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی، یہ کہتا ہے کہ ابن شبرمہ سے نقل کرتا ہے، ابن شبرمہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ ابو حنیفہ کے ساتھ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور میں نے ابو حنیفہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ شخص عاقل ہے اور فقہ رکھتا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے دین میں قیاس آرائیوں سے کام لیتا ہے، اور اسے چاہیے کہ یہ تقوی الہی کو اختیار کرے اور خدا سے ڈرے اور دین میں اپنے آراء اور اپنی قیاس آرائیاں جو ہیں وہ پیش نہ کرے، کیونکہ سب سے پہلے دنیا میں قیاس ابلیس نے کیا تھا۔ جب خدا نے اسے کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو اس نے اپنی طرف سے قیاس کیا اور کہا کہ کیونکہ تم نے اسے مٹی سے خلق کیا ہے اور مجھے آتش سے بنایا ہے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، بہتر ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ مورد لعن قرار پایا۔ اس لیے جو بھی قیاس کرتا ہے اپنے دین میں وہ مورد لعن قرار پاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے وہ کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے نقضی مثالوں سے اور مبانی سے ابو حنیفہ کے فاسد قیاس کو جو ہے نقض کیا۔ آپ نے کہا کہ وہ قیاس نہیں کرتا تھا، یہ آپ کی ہی کتاب ہے، اور یہ کتاب بھی کوئی عام کتاب نہیں ہے، خطیب بغدادی کی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے۔ اور مسند ابی حنیفہ نے بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے ابن شبرمہ والی کو کہ جب وہ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو امام صادق علیہ السلام نے کس طرح اسے قیاس آرائیوں سے منع کیا۔ 8واں حوالہ کتاب تعویل و مختلف الحدیث 200
76 ہجری متوفہ، دینوری ابو محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ، یہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کا علمی مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے، مگر وہ اپنے دین میں قیاس آرائیاں کرتا تھا، اور جعفر ابن محمد جو کہ امام صادق علیہ السلام کے نام سے مشہور تھا، وہ انہیں قیاس آرائیوں سے منع کرتے تھے، مگر پھر بھی ابو حنیفہ باز نہیں آیا۔ یہ بھی آپ کی کتاب ہے، کتاب المجروحین من المحدثین، عبد المجید سلفی، یہ کہتا ہے، یہ اب یہاں آپ ابو حنیفہ کا کفر ملاحظہ کریں کہ اس نے کس طرح کفر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر پیغمبر، ابو حنیفہ کا قول ہے، اگر پیغمبر میرے زمانے میں ہوتا تو یقیناً مجھ سے بہت سارے علوم حاصل کرتا اور مجھ سے بہت کچھ اسے سیکھنے کو ملتا ہے رسول خدا کو، معاذ اللہ، لعنت ہو ایسے عقیدے اور نظریے پر۔ 10واں حوالہ، آپ نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ اس کے بہت ہی اچھے تعلقات تھے۔ اب ہم آپ کو آپ کی ہی کتاب سے بتاتے ہیں کہ اس کے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ کیسے تعلقات تھے۔ کتاب کا نام ہے المجروحین من المحدثین، ابن حبان کی کتاب ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ وہ روایت نقل کرتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بار الہ، آپ نے نبوت کو ہمارے جد ابراہیم سے، اور اس خانہ کعبہ کو ہمارے جد اسماعیل سے، اور اس علم کو ہمارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں وراثت میں عطا کیا۔ اے بار الہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، اور تو میری طرف سے اور میرے تمام اجداد کی طرف سے ابو حنیفہ پر لعنت فرما۔ یہ ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس کے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، اور وہ قیاس آرائیاں کرتا تھا یا نہیں۔